السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کے سلسلے میں یہ تیسری اور آخری کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے۔ وہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3416 اور 3417 ہے۔ اس کا ترجمہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کمان ہدیہ بھیجی ہے اور یہ ان شخصوں میں سے ہے جن کو میں قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتا ہوں، اور کمان کوئی مال نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھ کو آگ کا طوق پہنایا جائے تو اس کو قبول کرے۔ دوسری روایت کا ترجمہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کمان کے بارے میں عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ انگارہ ہے جسے تو نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال لیا۔ پہلے ان دو حدیثوں کی سند کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس حدیث کی سند میں ایک راوی مغیرہ بن زیاد ہے جو مختلف ہی ہے۔ وکیع اور یحییٰ نے اسے ثقہ کہا ہے، ثقہ یعنی صحیح کہا ہے، اور ایک جماعت نے اس میں کلام کیا ہے، یعنی جرح کی ہے، کاٹ چھانٹ کی ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ ابو زرعہ نے کہا ہے کہ اس کی حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ امام حاکم نے اس پر مناقشہ کیا ہے، مستدرک میں کہا ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے، مگر دوسری جگہ اس کو متہم کہا ہے کہ عبادہ موضوع حدیث بیان کرتا ہے۔ بہرکیف جو حدیث کے راوی مغیرہ مختلف ہی ہیں، جو مغیرہ ہیں وہ مختلف ہی ہیں اور ضعیف راوی ہے۔ اسی حدیث میں دوسرا راوی اسود بن ثعلبہ ہے۔ اس کے متعلق محلی ابن حزم میں لکھا ہے کہ اسود بن ثعلبہ مجہول ہے، اس کا حال معلوم نہیں ہے، یعنی اس کے حال کا اتا پتہ نہیں ہے۔ علی ابن مدینی نے کہا ہے کہ مجہول راوی جس روایت میں ہوں وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں جو تیسرا راوی بقیہ بن ولید ہے، جس کے متعلق محلی میں ہے کہ وہ ہوا اضعیف، وہ ضعیف ہے۔ پس جس حدیث میں 3 راوی ضعیف ہوں وہ قابل استدلال نہیں ہو سکتی، اور یہی عبادہ والی حدیث کا ایک طرق اسماعیل بن عباس سے ہے، یعنی ایک دوسری سند کے ساتھ یہی روایت آئی ہوئی ہے اور اسماعیل بن عباس سے ہے۔ اس کے متعلق محلی میں ہے کہ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ مُنْقَطِعٌ، یعنی یہ راوی ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے، اور اس طرق کے اندر یا اس طریق کے اندر بھی 2 راوی ضعیف ہیں۔ ایک حدیث عمران بن حسین کی ترمذی میں ہے جس سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ امام ترمذی اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ الغرض
مختلف احادیث کی کتابوں میں اسی مفہوم کی کئی احادیث آئی ہوئی ہیں، اور اجرت کے منع کے بارے میں آئی ہوئی ہے، اور جتنی بھی روایاتیں اجرت کے منع کے تعلق سے ہیں سب کی سب روایات ضعیف ہیں، کوئی منکر ہیں، کوئی منقطع ہیں، کسی کے راوی ضعیف ہیں، کسی میں کوئی اور علت ہے، کسی کے حال مجہول ہیں، اس طرح کی کچھ نہ کچھ اسباب ضرور ہیں۔ اب آئیے ایک اعتراض کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس حدیث کا حکم لکھا ہوا ہے کہ یہ حسن ہے۔ یہ حسن کیسے ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت کی تحقیق کے درمیان پیش کیا کہ وکی اور یحییٰ نے مغیرہ بن زیاد کو ثقہ کہا ہے، اسی طریقے سے حاکم نے اس راوی کے حالت پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مگر یہی حاکم مستدرک حاکم کے اندر دوسری جگہ اسی حدیث کو متہم کہا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ محدثین کے بیچ میں بھی اس روایات کے راویوں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے کلام ان راویوں کے سلسلے میں ہے، لیکن روایات چونکہ کثیر تعداد میں آئی ہوئی ہیں الگ الگ سندوں سے، ہر سند کے اندر کوئی نہ کوئی، کسی سند میں 2 راوی ضعیف ہے، کسی سند میں 1 راوی ضعیف ہے، کسی سند میں 1 راوی مجہول ہے، ہر اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہیں۔ اسی لیے زیادہ تعداد میں حدیث آنے کی وجہ سے یا کچھ محدثین کے ثقہ کہہ دینے کی وجہ سے، صحیح کہہ دینے کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ گئی ہیں، چونکہ روایت کثرت سے آئی ہوئی ہیں، الگ الگ طرق سے آئی ہوئی ہیں، اور ہر سند کے اندر کچھ نہ کچھ ضعیف ہے، لیکن کچھ محدثین نے کچھ راوی کو ثقہ کہا ہے، اس لیے یہ حسن کے درجے تک پہنچ گئی ہے۔ آئیے اب ہم محدثین کے نزدیک اصول کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث، کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں کتاب اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح نہیں بلکہ اصح ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا اصول کے مطابق ضعیف روایت کے مقابلے میں صحیح حدیث کو ترجیح حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بخاری اور مسلم کے حدیث میں کچھ باتیں بتائی جائیں اور ان کے مقابلے میں طبقہ ثانیہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یا طبقہ ثالثہ سنن دارقطنی اور بہقی کی حدیث میں کچھ الگ مسائل بیان کیا جائے، تو اس وقت ان تمام کتابوں کے درمیان بخاری اور مسلم یعنی صحیحین کی احادیث کو ترجیح حاصل ہوگی، ان کی حدیث کو مقدم کیا جائے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث قابل عمل ہوگا۔ یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ محدثین کے نزدیک احکام یعنی فرض، واجب، حلال، حرام میں صحیح حدیث قابل استدلال ہے اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے بخاری اور مسلم کی پیش کی ہے، یہ بالکل سب سے صحیح ترین حدیث ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا، یہ قابل حجت ہے۔ اور دوسری حدیث جو سنن ابی داؤد ترمذی کی ہے وہ ضعیف ہے، کوئی نہ کوئی راوی اس میں جو ہیں، جیسا کہ تحقیق میں آپ نے دیکھا، آپ نے سماعت فرمایا، کوئی نہ کوئی راوی جو ہیں ضعیف ہے، تو یہ حدیث کمزور ہے۔ اس کے مقابلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث کو بھی اس قاعدے کے حساب سے، اس اصول کے حساب سے مقدم کیا جائے گا۔ اور تیسرا قاعدہ، اس بات یعنی پازیٹیو کو مقدم کیا جائے گا نفی یعنی نگیٹو پر،
یعنی بخاری کی حدیث پازیٹیو ہے، اس بات ہے کہ کتاب اللہ جن چیزوں پر تم اجرت حاصل کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے کہ ان پر اجرت حاصل کی جائے، ان پر اجرت لی جائیں۔ وہ اجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول بیان کیا، وہ اجرت چاہے دم کے ذریعے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اجرت کتاب اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اجرت وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اجرت ایک قاضی فتویٰ دینے کے عہدے پر فائز ہو کر کے کتاب اللہ کے ذریعے سے اپنی تنخواہ اور اجرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہیں پازیٹیو ہیں اور اس بات ہیں، اور اس کو مقدم کیا جائے گا نفی والی روایت میں جس میں اجرت لینے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ امید کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسا تھا کہ اجرت لینا صحیح نہیں ہے، تحقیق سامنے آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اصلاح کر لینا چاہیے۔ نہ تحقیق پیش کرنے والوں کی جیت ہے اور نہ ہی جو لوگ اس کے اجرت لینے کے قائل نہیں تھے ان کی ہار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث کی صحیح تحقیق ہے۔ یہ دین کی سچائی کو جاننے کے لیے احادیث پیش کی جاتی ہے۔ کسی کی ہار یا کسی کی جیت، کسی کو نیچا کسی کو اونچا دکھانے کے لیے احادیث پیش نہیں کی جاتی ہے۔ بس احادیث اسی لیے ہیں، محدثین نے تحقیق اسی لیے پیش کی ہیں تاکہ سچائی کا علم ہو جائے اور غلطی سے رجوع کر کے سچائی کو مان لیا جائے۔ کسی بھی بات کو اپنے انا اور اپنی حجت احادیث کے خلاف نہ بنایا جائے، صحیح حدیث ملنے کے بعد اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات، اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔